بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاست حسین بادشاست حسین، دین است حسین دین پناست حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حق کا کہ بنا لا الہ است حسین۔ آج ہم واقعہ کربلا کے حوالے سے دوسرے حصے کے واقعات کے بارے میں بات کریں گے۔ جب تمام کوفہ والے نماز کے بعد بھاگ گئے، صرف ایک بزرگ شخص وہاں موجود رہا۔ حضرت مسلم بابا جی سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، سب کہاں بھاگ گئے؟ بابا جی آگے آتے ہیں، آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر عرض کرتے ہیں کہ حضرت یہاں حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ نماز کے وقت مسجد کے باہر اعلان ہوا تھا کہ جو بھی مسلم بن عقیل کا ساتھ دے گا یا پاس رکھے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ اعلان سنتے ہی لوگ رفو چکر ہو گئے۔ میرا نام ہانی ہے، میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے، میں ان کا صحابی ہوں، لہٰذا آپ میرے گھر تشریف لے آئیں۔ اب تو شام بھی ہو چکی ہے اور لوگوں نے اس ڈر سے دروازے بند کر دیے ہیں کہ کہیں مسلم گھر نہ آ جائیں۔ تب جناب مسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ میرے 2 بچے بھی ہیں، صبح ان کا بھی پتہ کرنا ہے، نہ جانے کس حال میں ہوں گے۔ بالآخر جناب مسلم بن عقیل حضرت ہانی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ صبح نماز فجر بھی ادھر ہی پڑھتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی سفیر حسین علیہ السلام کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی جاسوس کے ذریعے پتہ لگ جاتا ہے کہ حضرت مسلم جناب ہانی کے گھر پر ہیں۔ ابن زیاد لعین کچھ سپاہیوں کو بھیج کر حضرت ہانی کو دارالامارات بلوا لیتا ہے اور سوال کرتا ہے، بابا مسلم بن عقیل تمہارے گھر میں ہے کیا؟ حضرت ہانی، ہاں میرے ہاں ہیں، پر تم انہیں تلاش نہیں کر سکتے۔ ابن زیاد، بابا مجھے تیرے بڑھاپے پر ترس آتا ہے، ورنہ میں تجھے قتل کر دیتا۔ حضرت ہانی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کو پناہ دینے والے کی سزا قتل ہے؟ ابن زیاد طیش میں، بوڑھے مسئلے مت کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اس لیے جاؤ اور مسلم کو ساتھ لے کر آؤ۔ حضرت ہانی، میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا، میں نے ان کو پناہ دے رکھی ہے۔ ابن زیاد طیش میں آ کر حضرت ہانی پہ تشدد کرتا ہے، مگر حضرت ہانی بالکل بھی نہیں بتاتے۔ حضرت ہانی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور ابن زیاد خود حضرت مسلم کی تلاش شروع کر دیتا ہے۔ ادھر شہر میں افواہ پھیلا دی جاتی ہے کہ حضرت ہانی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس افواہ نے کوفیوں میں ایک عارضی جوش پیدا کر دیا۔ جب جناب مسلم وہ افواہ سنتے ہیں تو آپ علیہ السلام بھی باہر تشریف لے آتے ہیں اور فرماتے ہیں، ہم اپنے محسن کا بدلہ ضرور لیں گے، چاہے تم لوگ ہمارا ساتھ دو یا نہ دو۔ خدا جانے سب لوگ کیسے جلدی سے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور دارالامارات کے باہر احتجاج اور نعرے بازی کرتے ہیں کہ ابن زیاد، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کو شہید کیا ہے، ہم تمہارے گورنر ہاؤس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ ابن زیاد نے صورتحال کو بھانپ لیا اور اس نے چند افراد کو ان لوگوں کے پاس بھیجا۔ وہ کوفہ کے چند سرداروں کو مل کر کہنے لگے کہ آپ عجیب لوگ ہیں، خواہ مخواہ ذرا سی بات پر مشتعل ہو گئے ہیں۔ حضرت ہانی کو ہرگز قتل نہیں کیا گیا، وہ آرام سے اوپر بیٹھے ہیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ابن زیاد نے غصے میں ان کو چھڑی ماری تھی، مگر ابن زیاد کو اس کا بڑا دکھ ہے، لہٰذا ابن زیاد نے ان سے معافی مانگ لی ہے۔ آپ ایسا کرو کہ چند آدمیوں کو اوپر بھیج دو تاکہ وہ حضرت ہانی کو دیکھ لیں
لہٰذا اس معاملے کو ختم کرو۔ ہم کیوں اپنے بچے یتیم اور اپنی عورتیں بیوہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ چنانچہ آدمی گئے اور انہوں نے لوگوں کو آ کر بتایا کہ حضرت ہانی زندہ ہیں۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، صرف افواہ تھی۔ چند ہی لمحوں میں مجمع منتشر ہو گیا اور حضرت مسلم پھر تنہا رہ گئے۔ حضرت مسلم نے جب کوفیوں کی حالت دیکھی تو نہایت مضطرب ہوئے، لہٰذا انہوں نے حضرت ہانی کا گھر چھوڑ دیا تاکہ وہ رہا ہو جائیں۔ حضرت مسلم بچوں کے حوالے سے نہایت پریشان تھے، کیونکہ کوئی ایسا شخص نہیں مل رہا تھا جس سے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے۔ آخر کار فیصلہ کرتے ہیں کہ صبح ہر حال میں کوفہ چھوڑ دیا جائے۔ آپ جناب ہانی کے گھر سے نکل کر سپاہیوں کی نظر سے بچتے ہوئے گلیوں کے موڑ کاٹ رہے ہوتے ہیں کہ ایک دروازہ کھلا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ اس گھر میں داخل ہو جاتے ہیں تو چراغ کی مدھم لو میں ایک بڑھیا کا چہرہ نظر آتا ہے، جو دروازے کی دہلیز کے ساتھ ایسے لگی بیٹھی ہے جیسے کسی کی منتظر ہو۔ آپ نے ضعیفہ کو سلام کیا۔ اس نے جواب دیا کہ آپ کون ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اماں میں مسافر ہوں، کبھی مدینہ منورہ میں رہا کرتا تھا۔ ضعیفہ اچانک خوشی میں پوچھتی ہے کہ کہیں آپ مسلم بن عقیل تو نہیں؟ ہاں ہاں اماں، میں وہی ہوں جس کا آپ نے نام لیا۔ ضعیفہ نہایت ادب سے کھانے کا پوچھتی ہیں۔ آپ انکار کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرا بس ایک کام کر دیں، پر پہلے یہ بتائیں اس وقت آپ کا دروازہ کیوں کھلا ہے؟ ضعیفہ عرض کرتی ہیں کہ میرا ایک بیٹا ہے جو سرکار کی نوکری کرتا ہے، اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ بس آپ کام بتائیں، جتنا ہو سکا کوشش کروں گی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ 2 بچے آئے تھے جن کی مجھے کوئی خبر نہیں، وہ اس وقت کہاں ہیں؟ بس یہی پتہ لگانا ہے تاکہ ان بچوں سمیت ہی کوفہ چھوڑ دوں اور راستے میں ہی کوفیوں کی بے وفائی کا حال بیان کر کے امام حسین علیہ السلام کو واپس لے جاؤں۔ ضعیفہ بولی، حضرت یہ تو معمولی سا کام ہے، میرا بیٹا سرکاری ملازم ہے، اسے اس بات کا پتہ ہوگا۔ تھوڑا وقت گزرا تو بڑھیا کا بیٹا بھی آ گیا۔ حضرت مسلم کو اپنے گھر میں دیکھ کر گڑبڑا سا گیا۔ آپ کو سلام کر کے بیٹھ گیا۔ بڑھیا اس کے لیے کھانا لائی، وہ کھانا کھاتا رہا اور اس کی ماں بڑے پیار سے بچوں کو تلاش کر کے لانے پر آمادہ کرتی رہی۔ پھر کچھ دیر سوچ کر بولا، یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں اہل بیت کے کسی کام آ سکوں۔ مجھے بچوں کا پتہ ہے، وہ قاضی شریح کے گھر میں ہیں۔ آدھی رات کے بعد جب سپاہی سو گئے تو صبح ہونے سے پہلے بچوں کو آپ کے پاس لے آؤں گا۔ پھر بڑے ادب سے سلام کیا اور سو گیا۔ امام مسلم پریشانی کے عالم میں لیٹ گئے۔ رات کے پچھلے پہر وہ ضعیفہ جس کا نام توغا تھا اپنے بیٹے کو اٹھاتی ہے اور کہتی ہے، جاؤ جا کر بچوں کو لے آؤ۔ جب وہ چلا جاتا ہے تو ضعیفہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتی ہے کہ یا اللہ میرا بیٹا جلد ہی مسلم بن عقیل کے شہزادوں کو لے آئے تاکہ میں روز قیامت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں سرخ روئی حاصل کر سکوں۔ ادھر حضرت مسلم نے بھی ضعیفہ کے بیٹے کو جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے گھر سے نکلنے کا انداز درست نہیں تھا۔ آپ نے اندازہ لگا لیا کہ اس کی نیت خراب ہے۔ خیر آپ خاموش رہے۔ نماز تہجد کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ نے نماز پڑھی، پھر فجر کی اذان بھی ہو گئی۔ نماز فجر بھی پڑھی، پر ضعیفہ کا بیٹا نہ آیا۔ اچانک باہر سے آواز آئی کہ مسلم باہر آؤ اور خود کو حراست میں سمجھو۔ آپ نے دروازے کے باہر دیکھا
تو سینکڑوں کوفی سپاہی کھڑے تھے۔ کوتوال ابن اشعث آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھا، مگر آپ نے ہاتھ جھٹک کر فرمایا کہ پہلے میرے سوال کا جواب دو کہ ایک شخص کو گرفتار کرنے کے لیے اتنی بڑی فوج کیوں؟ اشعث بولا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ کوفے والے پھر آپ کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ مقابلہ تو ہو کر رہے گا۔ تم ہی تھے جس نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط بھیجے تھے۔ تو اس نے کہا ہاں، پر میں حالات دیکھ کر بدل گیا۔ سارے کوفہ والے ایسے ہی ہیں، لہٰذا بہتر یہی ہوگا کہ آپ گرفتاری دے دیں۔ اب کوئی بھی آپ کی حمایت نہیں کرے گا، کیونکہ ہانی بھی قتل کر دیے گئے ہیں۔ ابن زیاد نے ان سے بہت دفعہ آپ کے متعلق پوچھا، انہوں نے نہیں بتایا، تو آخر کار ان کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ امام مسلم کو حضرت ہانی کی شہادت کا بڑا دکھ ہوا۔ تب آپ نے کوتوال کو فرمایا کہ اب مقابلہ لازمی ہوگا۔ میں تمہارے ہاتھوں بے بسی کی موت پر بہادروں کی موت کو ترجیح دوں گا۔ ابن اشعث فوج کو حکم دیتا ہے کہ چاروں طرف سے گھیر لو۔ امام مسلم نے چاروں طرف دیکھا کہ تمام کوفی بغیرتی کی علامت بن کر دور کھڑے ہیں یا گھروں میں چھپ گئے ہیں، سوائے بی بی طوعہ کے کہ وہ فریاد و فغاں کر رہی ہے کہ اہل بیت پہ ظلم نہ کرو۔ اس پر کسی نے اس کی کوئی نہ سنی۔ خیر، امام مسلم تلوار نکال لیتے ہیں، فوج ان پر حملہ آور ہوتی ہے اور آپ دلیرانہ ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل پورے جلال و شجاعت کے ساتھ دشمنان اسلام کے سامنے سینہ سپر ہو گئے اور دھڑوں سے سر کا بوجھ اتار رہے تھے۔ کوفی دور کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ کاش یہ اس وقت بھی امام مسلم کا ساتھ دیتے تو یزیدی فوج کو تباہ کیا جا سکتا تھا۔ اکیلا ہاشمی شہزادہ اور دوسری طرف بڑی تعداد میں یزیدی سپاہی جو اچانک چاروں طرف سے حملہ آور ہو جاتے ہیں، مگر ہاشمی شیر ان کے پرخچے اڑا رہا ہے۔ آخر سپاہیوں نے تیر برسانے شروع کر دیے اور پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ امام مسلم شدید زخمی ہو گئے، مگر پھر اچانک شہزادہ عقیل ایک جست لگا کر چھت پر چڑھ گئے اور تیر اندازوں کی تکہ بوٹی کر دی۔ کچھ ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ ابن اشعث پکار اٹھا کہ آپ کو امان دی جاتی ہے، آپ چھت سے نیچے آ جائیں۔ جناب مسلم تلوار میان میں ڈال کر نیچے تشریف لے آتے ہیں۔ آپ نے شدت پیاس کے باعث بی بی طوعہ سے پانی مانگا۔ بی بی نے پانی دیا تو آپ نے پہلا گھونٹ لیا تو پانی آپ کے منہ کے لہو سے سرخ ہو گیا۔ اوپر کا ہونٹ کٹ چکا تھا۔ آپ نے پیالہ واپس کر دیا۔ سارا جسم مقدس زخموں سے چور تھا۔ بہت زیادہ خون بہنے کی وجہ سے کمزوری محسوس ہونے لگی۔ آپ نے پوری قوت لگا کر دیوار کے قریب ہو کر ٹیک لگائی اور بے ہوش ہو گئے۔ اس حالت میں کوتوال نے آپ کی تلوار نکال لی اور آپ کو خچر پر بٹھا کر دارالامارات لے گیا۔ قصر امارت میں کافی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا تو آپ نے دیکھا کہ میان میں تلوار موجود نہیں۔ آپ نے ابن اشعث سے فرمایا کہ تم نے میرے ساتھ بد عہدی کی ہے، مجھے امان دے کر میری تلوار پر قبضہ کر لیا ہے اور مجھے خالی ہاتھ کر دیا۔ اور یہ کہہ کر آپ علیہ السلام رونے لگے۔ عمر واہلی نے رونے کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے امام حسین علیہ السلام اور ان کے بچوں پر رونا آ رہا ہے، جو میرا خط پڑھ کر مکہ معظمہ سے روانہ ہو چکے ہیں۔ پھر ابن اشعث سے فرمایا کہ پہلے تو تم نے میرا کوئی وعدہ پورا نہیں کیا، اب آخری وعدہ پورا کر دو
کہ قافلہ حسین کو پیغام پہنچا دو کہ یہاں کے حالات سازگار نہیں، لہٰذا آپ واپس چلے جائیں۔ ابن اشعث نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا پیغام امام حسین علیہ السلام تک پہنچا دوں گا کہ وہ واپس چلے جائیں۔ پھر امام مسلم نے وہیں قاضی شریح کو بلوایا اور وصیت کی کہ میرے بچوں کو یا تو مدینہ منورہ بھیج دیا جائے یا جس جگہ قافلہ حسین آ چکا ہے وہاں پہنچا دیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد آپ کو اسی زخمی حالت میں ابن زیاد کے پاس لایا گیا۔ آپ نے ابن زیاد کو سلام نہیں کیا تو یزیدی سگ نے کہا کہ امیر کو سلام کیوں نہیں کرتے؟ تو امام مسلم نے فرمایا، ایسے شخص کو سلام کیسا جو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ ابن زیاد نے بکواس کی کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ امام مسلم نے فرمایا، مجھے یقین ہے کہ تو مجھے قتل کرے گا مگر میں موت سے نہیں ڈرتا۔ ابن زیاد نے کہا، اگر میں چاہوں تو تم ایک شرط پر زندہ رہ سکتے ہو، اور وہ یہ کہ حسین ابن علی کا ساتھ چھوڑ کر یزید کی بیعت کر لو۔ امام مسلم بولے کہ مرجانہ کے بیٹے ہوش کر، حسین کا غلام یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ابن زیاد بولا، تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جا، میں تمہیں انتہائی دردناک طریقے سے قتل کروں گا۔ امام مسلم نے فرمایا، مجھے موت کی دھمکی مت دو، میری رگوں میں عرب کے بزرگ حضرت ابو طالب کا خون ہے، میری تربیت حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے نے کی ہے، میں موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرا سکتا ہوں۔ ابن زیاد سور کی طرح چنگھاڑا، خاموش، حکومت وقت کے باغی حسین کا نام مت لو۔ امام مسلم جلال میں بولے، او مرجانہ کے بیٹے، اپنی زبان کو لگام دے، باغی حسین نہیں بلکہ تم ہو۔ تم نے اسلام اور قرآن سے بغاوت کی ہے، اللہ کے رسول کی بغاوت کی ہے، تم نے حسین سے دشمنی کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ سے دشمنی کی ہے۔ محمد مصطفیٰ کا نواسہ ابھی زندہ ہے، وہ باطل کی طاقت کو فنا کر دے گا۔ تم اس کو باغی کہتے ہو جس کے نانا سے تم نے بغاوت کی ہے۔ امام مسلم کی جلالت والی تقریر سن کر کوفیوں کی گردنیں جھک گئیں۔ ابن زیاد کو آگ لگ گئی، کتے کی طرح بکواس کی اور کہا کہ لے جاؤ اس باغی کو اور اسے ابھی قتل کر دو۔ ابن زیاد کے سپاہیوں نے امام مسلم بن عقیل کا ہاتھ پکڑا اور چھت پر لے گئے۔ آپ خدا کی حمد و ثنا اور درود و سلام پڑھتے گئے تو چھت کے اوپر مقام ہدائن کے سامنے ابن بکیر یا ابن بکر بن احمد نے تلوار کے وار سے آپ کا سر تن مبارک سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ علیہ السلام کے سر اور لاش مبارک کو ابن زیاد کے حکم سے پہلے چھت سے نیچے پھینکا گیا، پھر وہاں سے اٹھوا کر جنگل میں پھینکوا دیا گیا۔ یوں منزل عشق حسین علیہ السلام کے دوسرے جاں باز خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل سیدنا محمد۔ واقعہ کربلا کے اس کے بعد کے واقعات کا ذکر ہم اس سلسلے کے تیسرے حصے میں کریں گے۔